अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि अगले वक्तों की बात है कि कोई कुम्हार था और वो अपने गधों पर मट्टी लाद के लोगों के घरों तक पहुंचाया करता था। नाज़रीन, ये अभी भी ये इस चीज़ का रवाज है दूर दराज और पसमानदा इलाकों में, गांव देहातों में, जहां अभी भी ट्रांसपोर्टेशन के जदीद ज़राए नहीं हैं। वहाँ अभी भी गधों, घोड़ों और खच्चरों पर इस तरह मट्टी, रेत और ये दीगर जो है बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो लाद कर ले जाया जाता है। तो उस ज़माने में भी ऐसे ही मट्टी जो है वो लाद कर ले जाई जाती थी गधों पर। तो उस कुम्हार को एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मट्टी की खुदाई के दौरान उसे एक कीमती याकूत जो है वो मिल गया। अब चूँकि वो कुम्हार जो था वो उस कीमती याकूत की अहमियत और उसके क़द्र व क़ीमत से वाकिफ़ नहीं था, लिहाजा उसने वो याकूत जो है वो एक कपड़े में बांध कर, या एक डोरी में बांध कर, यूँ समझ लीजिए, एक डोरी में बांध कर अपने गधे के गले में बांध दिया। अब जब भी वो अपने गधे को लेकर काम के लिए निकलता तो वो एक ऐसी जगह से भी गुज़रता था जहाँ एक जौहरी की दुकान थी। तो हुआ यूँ कि जब वो उसकी दुकान के सामने से गुज़रा तो जौहरी की नज़र उस गधे के गले में उस पड़े हुए याकूत पर पड़ गई। तो जौहरी जान गया कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है और इस कुम्हार को इस पत्थर की कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। यही वजह है कि इसने इसे एक डोरी में बांध कर तो अपने गधे के गले में लटका दिया। तो उसने एक दिन कुम्हार को रोका, और रोकने के बाद कहने लगा कि भाई, ये जो तुमने अपने गधे के गले में ये मोती लटका रखा है, क्या तुम इसे बेचना पसंद करोगे? तो कुम्हार के लिए तो वो एक तरह से बेकार ही था, इसीलिए तो उसने गधे के गले में उसे लटका रखा था। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम ख़रीदना चाहोगे तो मैं इसको बेच दूँगा। तो कुम्हार कहने लगा कि अच्छा, आप कितने पैसे दोगे इसके? तो उस जौहरी ने कुम्हार की लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि उसे मालूम था कि इसके बारे में इल्म नहीं है, इसके क़द्र व क़ीमत का इसे अंदाज़ा ही नहीं है, कुम्हार को इसे नहीं मालूम कि ये तो बहुत कीमती और बेशबहा ये पत्थर है। लिहाजा उसने सोचा कि इसकी सादगी से और इसकी गफलत से, दूसरे लफ्ज़ों में, या ला इल्मी से फ़ायदा उठाया जाए। लिहाजा उसने बहुत ही कम, यानी उसकी कीमत लगाई, चंद टके समझ लें उसकी कीमत उसने लगाई। तो कुम्हार के लिए बहरहाल वो चंद टके भी गनीमत थे। उसने सोचा कि इसका फ़ायदा तो कुछ है नहीं, ऐसे मैंने गधे के गले में लटकाया हुआ है, तो चलो इसको बेच देता हूँ, चंद टके तो मिलेंगे ही ना। तो उसने चंद टकों के इवज़ वो कीमती याकूत जो था उस जौहरी को दे दिया। अब जैसे ही जौहरी ने उस याकूत को उस कुम्हार से हासिल किया तो वो याकूत जो है वो दो लख्त हो गया, यानी दो टुकड़े होकर वो टूट गया, और टूट कर जो है वो जौहरी की हथेली में दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो और साथ ही उस याकूत को अल्लाह ताला ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, यानी उसको बोलने की ताकत अता फरमाई। और वो याकूत जो था
وہ اس طرح سے گویا ہوا، اس نے بات کی جوہری سے، اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہ ٹوٹ کر 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہو گیا ہوں؟ تو جوہری نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں 2 حصے ٹوٹ کر اس لیے ہو گیا ہوں کہ جب تک میں اس کمہار کے پاس تھا تو وہ ایک ناواقف انسان تھا، وہ میری قدر و قیمت نہیں جانتا تھا، وہ میری قیمت سے، میری اہمیت سے واقف نہیں تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ میں بہت قیمتی پتھر ہوں۔ اس لیے اس نے اپنی اس غفلت یا اس لا علمی کی بنا پر ایک ڈوری میں باندھ کر مجھے اپنے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا۔ لیکن تم تو ایک جوہری ہو، تم تو ایک یعنی پتھر شناس ہو، تم تو جانتے ہو کہ میری قیمت جو ہے کیا ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن تم نے چند ٹکے میری قیمت لگائی، تو مجھے اس کمہار کی وہ لا علمی جو تھی، جس کی بنا پر اس نے میری بے قدری کی تھی، اس کا مجھے دکھ نہیں ہوا، لیکن تمہاری اس بات کا مجھے زیادہ دکھ ہوا ہے کہ تم نے میری قدر و قیمت جانتے ہوئے بھی تم نے مجھے اہمیت نہیں دی اور گویا میری توہین کی ہے۔ تو اس لیے اس دکھ اور اس تکلیف کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ گویا ٹوٹ گیا اور میں ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ جو ہے، اس سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے رشتہ، رابطہ، تعلق، دوستی نہیں کرنی چاہیے جنہیں ہماری قدر و قیمت اور ہماری اہمیت کا احساس نہ ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی چیز بغیر محنت اور بغیر طلب کے مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، بالکل جیسے اس کمہار نے نہ کی، کیونکہ اس کو وہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے ایسے ہی وہ گرا پڑا مل گیا تھا مٹی میں، وہ اگرچہ قیمتی وہ یاقوت تھا، تو اسے اس کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہ کوئی قیمتی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ایک اصول بھی ہے، یہ طلب اور رسد کا ایک اصول ہے کہ جو چیز بہت بعض اوقات کسی کو ایسے ہی مل جاتی ہے بغیر کسی کوشش مشقت کے، یا زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے، تو اس کی قدر جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آسانی سے کوئی چیز مل جائے، وافر مقدار میں مل جائے، بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے مل جائے، بغیر کوشش، بغیر جد و جہد کے مل جائے، تو عمومی طور پر حاصل کرنے والے کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے کسی بھی انسان سے تعلق، دوستی یا کوئی رشتہ قائم کرنے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے رشتے کی، ہماری دوستی کی، ہماری شخصیت کی اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے تو اس کی دوستی سے باز رہیں، اس کی دوستی سے الگ رہیں، اس کی دوستی سے، اس کے تعلق سے دور رہیں۔ یہ ہمیں ایک درس اس سے ملتا ہے۔ اور دوسرا درس ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھا انسان، اچھا دوست، اچھا رشتہ مل جاتا ہے جو واقعی انسانی اقدار کے اعلیٰ معیار پر ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ ہم اپنے بہت اچھے دوستوں کی، بہت اچھے رشتوں کی، بہت اچھے نعتوں کی محض اپنی کسی غلط فہمی یا اپنے کسی شک یا اپنی کسی جو ہے اس طرح کے وسوسے کی بنا پر ہم اپنے اچھے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اچھے رشتے یا اچھے تعلقات جو ہوتے ہیں، اچھے انسان جو ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات مقدر سے ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک فرمان ہے کہ اچھا دوست یا اچھا رشتہ یا کوئی بھی اچھا تعلق جو ہے جو تمہیں ملتا ہے وہ قسمت سے ملتا ہے۔
لیکن اس کو سنبھالنا آپ کی مہارت اور آپ کی شخصیت پر منحصر ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں اچھے رشتے، اچھے دوست، اچھے تعلقات والے لوگ ملتے ہیں تو ناظرین ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اپنے کسی شک، وسوسے یا اپنے کسی بے بنیاد خوف کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے، اور ہمیں ان کی دل سے قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اور ہوتا عمومی طور پر ناظرین ایسا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی حادثے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے سبق سیکھتے ہیں، پھر ہم اس سے تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں کے تجربوں سے، یا کوئی بھی ایسا انسان جو ہمیں اپنے تجربات کی بنا پر ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ہمیں ان کے تجربات سے ہی سیکھ لینا چاہیے، چہ جائے کہ ہم خود کسی مصیبت میں، پریشانی میں، کسی دکھ میں یا کسی غم میں مبتلا ہونے کے بعد کوئی تجربہ حاصل کریں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، فی امان اللہ۔